اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج سورہ البقرہ کا 10واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ مسلسل ذکر چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور ان کا ہی ذکر مسلسل چل رہا ہے، تو اس 10ویں رکوع میں بھی اسی کا ذکر خیر ہے کہ کس طرح سے ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو کیا کیا ہم نے انہیں اپنے احکامات دیے تھے، کتاب میں کیا کیا عہد لیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ آیت نمبر 83 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اس سے منہ موڑ گئے۔ دیکھیے اس پوری آیت میں وہی تمام ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں سے اور ساری دنیا کے لوگوں سے کہا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مضمون، ایک ہی کہنا رہا ہے، ایک ہی حکم رہا ہے، اور وہی بنی اسرائیل سے بھی کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بتایا ہے کہ میرا تو حکم شروع سے یہی رہا تھا کہ تم لوگوں سے بھی یہی رہا تھا کہ تم والدین کی ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یتیموں اور مسکینوں کی دیکھ بھال کرو، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے رشتوں کو نہ توڑو، ان کا خیال رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کتابیں نازل کی تھی تو کسی نہ کسی صورت میں نماز اور زکوٰۃ موجود تھی۔ یہ تمام نظام جو اسلام کا ہے، بس فرق یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خود ذمہ داری لی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے پہلے قوموں میں بہت زیادہ تبدیلی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرا تو حکم اول یہی رہا ہے اور حکم آخر بھی یہی رہا ہے، لیکن تم لوگ ایسے رہے ہو کہ تمہیں تورات جیسی کتاب ملی، اس میں نے تم سے عہد لیا اور تم نے اس کو کہا کہ ہاں ہم عہد پورا کریں گے، اور تم میں سے بہت تھوڑے کم لوگوں نے اس عہد کو پورا کیا اور باقی سب کے سب اس سے مکر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ تھے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر اس کے بعد تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن جائیں اور تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ البقرہ کا 10واں رکوع محض 4 آیات پر مشتمل ہے، 83، 84، 85 اور 86۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ ان تمام آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ آج کے مدینے میں کوئی یہودی، کوئی غیر مسلم آباد نہیں ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے پہنچے تھے تو ان کے ارد گرد کی جو بستیاں تھیں اس میں یہودیوں کی 2 بڑے قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ دوسری طرف جو مدینے کے اپنے اصل باشندے تھے وہ جو بت پرست کہلاتے تھے، ان کے بھی 2 بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج۔ تو لہٰذا 2 یہودیوں کے اور 2 بت پرستوں کے قبیلے تھے۔ تو قریظہ کی جو دوستی تھی وہ اوس قبیلے سے تھی اور بنی نذیر کی خزرج سے۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی، یعنی کہ بت پرستوں کے جب قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی تو یہودیوں کے قبیلے ان کے جو اپنے دوست قبیلے تھے ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے تھے اور بنو نذیر خزرج کا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے ایک دوسرے کے مد مقابل ایک طرح سے آ ہی جاتے تھے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے تھے وہیں یہودیوں کے قبیلے قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے تھے اور انہیں گھر سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یعنی یہودیوں کے دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے خاص دشمن نہ تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھیوں کے امداد کرنے کی وجہ سے قتل اور برباد ہوا کرتے تھے۔ پھر ان میں یہ ایک رواج تھا کہ لیکن اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں کہ قید ہو جاتا تھا تو اسے فوراً فدیہ دے کر یعنی کہ کچھ پیسے دے کر چھڑوا لیا جایا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری تورات میں یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کو قید نہیں کیا جا سکتا، دشمن کے قید میں نہیں رکھا جاتا، اسے فوراً چھڑا لیا جائے۔ تو قرآن کریم نے ان کے اس عمل پر بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں تورات میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ابھی جس اس آیت میں آیا تھا ایک دوسروں کو گھر سے نہ نکالنا، لیکن ان احکام کو تو تم چھوڑ دیتے ہو، فدیہ لے کر عمل کرنے کا احکام تم نے پکڑ رکھا ہے، یعنی کہ تم نے تورات کا ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور ایک حصے پر عمل نہیں کرتے ہو۔ تو اسی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، یعنی کہ اپنے دین کے آدھے حصے پر عمل کرتے ہیں اور آدھے حصے پر عمل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی، فلا یخفف عنہم العذاب، کہ نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی ولا ہم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔